دوستوں آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کا بنتالا کھل جائے گا، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے۔ نبی پاک ہمیشہ چاند کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ نبوی عمل ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ اللہ والوں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا جو بھی وظیفہ ہوتا ہے اس کے اندر ہرگز بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ ایک زیادہ یا ایک کم پڑھے۔ ہمیں اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہوتی ہے جس تعداد میں نبی پاک نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ والوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا۔ ایک ایک نقطہ اس ویڈیو کا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اسکپ کر کر دیکھا اور آپ کی نظروں سے یا پھر آپ سے کوئی ایسا حصہ مس ہو گیا جہاں پر ہم نے آپ کو ایک اچھی بات اور ایک خصوصی اور ایک امپورٹنٹ بات بتائی تھی، اگر وہ حصہ آپ سے مس ہو گیا، وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہر امتیوں کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے، جو فرمان ہے، آپ نے ان کو ویسے ہی ماننا ہے جیسا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی گنجائش نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح سے پڑھنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے اور سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہی ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں ہم نے دمبے کی قربانی کرتے ہیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی قربانی ہوئی تھی۔ اللہ والوں، آپ نے اپنی گردن دے کر ہاتھ بچایا تھا، دین اسلام کی حفاظت کری تھی، نانا کے دین کی حفاظت فرمائی تھی۔ اللہ والوں، وہ دن یوم عاشورہ کا دن ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن یوم عاشور کا آتا ہے جسے 10 محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ دن کے روزوں کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور ہمیں 9-10 کا روزہ رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور برکت سے، اس کی رحمت اور عظمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو تسبیح کے 10 دانوں پر آج ایک خاص وظیفہ کر لیجئے گا۔ اور اللہ والوں، جو بندہ کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کئی سالوں سے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تو ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، ایک دودھ کا گلاس اگر آپ لوگ لے لیتے ہیں تو اس وظیفے کی تاثیر اور اس وظیفے کے جو کمالات ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج صرف 10 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں تو بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بیمار ہیں، شفاء کلی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ شوگر جیسی لا علاج بیماری سے شفا یاب ہونا چاہتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ نے محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی
کسی بھی وقت صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ سفر میں پڑھ لیں۔ آپ لوگ کبھی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رب کریم سے نیکیاں اور خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران 10 ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام کبھی بھی ہو نہیں سکتا، تو ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر کسی بھی وقت میرے بتائے گئے طریقے سے 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، آج صرف 10 بار پڑھ کے دیکھ لو۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں، صرف تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا۔ آپ نے وظیفہ ایسے پڑھنا ہے جیسا پڑھنے کا حق ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی وظائف ہیں، وہ آپ نے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جس طرح سے پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ لوگ ایک دودھ کا گلاس لے لیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت سی میری ایسی بہنیں ہیں جو طرح طرح کی کریمیں استعمال کرتی ہیں، طرح طرح کی کریمیں استعمال کرتی ہیں گورا ہونے کے لیے۔ اب تو بہت سارے ایسے لڑکے بھی ہیں جو کہ اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے کریموں کا وہ استعمال کرتے ہیں جو لڑکیاں کرتی ہیں۔ آپ لوگ دودھ کے اوپر اس وظیفے کو کریں، آپ کے چہرے پر نکھار آئے گا، کیونکہ یہ عمل نبوی عمل ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے، اور محرم الحرام کا چاند دیکھ کر کرنے والا وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ چاند طلوع ہو جائے اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفہ تو وظیفہ ہے، اور اس کی تاثیر جو اس مہینے کو ہے وہ حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کے پورے گھرانے کو ذبح کر دیا گیا تھا، جس کے اندر بچے بھی شامل تھے۔ حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، ان کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کے 2 صاحبزادے اون و محمد، ان کا بھی شہادت اسی دن ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے علی اکبر کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ اس پورے گھرانے نے قربانی دی۔ اللہ والوں، نبی پاک بار بار امام حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اے حسین، مجھے درد اس بات کا ہے تجھے میری امت ہی ذبح کرے گی، وہی تجھے جو ہے وہ شہید کرے گی، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ یزیدی لشکر نے امام حسین کی شہادت کا سبب بنا۔ لاکھوں لاکھ کروڑوں لعنتیں ان منحوس لوگوں پر جنہوں نے ہمارے نبی پاک کے ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ مولا علی شیر خدا کی کتنی قربانیاں ہیں، آپ کو حکومت نہیں کرنی تھی، کیا ظلم و ستم نہیں ہوا کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر نجف کی طرف ہجرت کر گئے، آپ کو اتنا مجبور کیا گیا۔ اللہ والوں، آپ سب لوگ علماء کرام سے یہ ساری جو طویل تاریخ ہے وہ سنتے رہتے ہیں، میرا کام صرف اشارہ دینے کا ہے کہ اس مہینے کو کتنا حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور پہلے محرم الحرام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ عظیم ہستی تھے کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ حکمرانی کری، اور ایسے ایسے ملکوں کو فتح کرا جو آج بھی مسلمانوں کی راجدھانی ہیں، آج بھی مسلمانوں کے پاس ہی ہیں۔ اللہ والوں، ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ابھی تک مسلمانوں کی ہی ریاست ہے، لیکن ان قربانیوں کو ہم لوگوں نے فراموش کر دیا۔ آج ہم لوگ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو تیروں کی زد میں بھی نماز قائم کرتے تھے۔ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ عصر کی نماز ہی تو پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں
آپ کے سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا، آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا، اور آپ کے ہونٹ مبارک جو تھے وہ ہل رہے تھے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جس سورت کی وہ تلاوت کر رہے تھے آج کے دن ہمیں اس سورت کی بھی تلاوت کرنی ہے، ہمیں آج کے دن وہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے جو وظیفہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے نیزے کی نوک پر پڑھا تھا۔ اللہ والوں، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم لوگ چاند طلوع ہوتے ہی اس سورت کی تلاوت کریں جس سورت کو امام حسین نے نیزے پر پڑھا تھا۔ سوچیں وہ کتنی مقدس سورت ہوگی۔ اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف، آپ نے اصحاب کہف کا جو ہے وہ قصہ بھی سنا ہوگا۔ یہ سورۃ الکہف یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اگر وقت ملے تو ایک بار ضرور پڑھیے گا، اور اس یاد میں پڑھیے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام نے نیزے پر بلند جب ان کا سر مبارک تھا جب آپ نے پڑھی۔ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات بولتا ہوں، میں پچھلے سال میں نے یہ وظیفہ کرا تھا، میں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کری تھی اور اس سورت کو 10 بار پڑھنا تھا۔ میں نے کوشش کری اور میں نے 3 بار پڑھی تھی، باقی میں نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس تعداد کو مکمل کریں، کیونکہ وہ سورہ کہف پڑھنا اکیلے ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی جب اس عمل کو کریں گے تو کوشش کریں اپنے گھر والوں سے بھی کروا لیں، ان کو بھی شامل حال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ ذرا عمل کو ملاحظہ کریں، نبوی نسخہ کیا ہے، وہ نبوی عمل کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وظیفہ بتایا تھا، جو چاند دیکھ کر آپ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے تو اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ اس درود کے اندر نبی پاک کی اہل بیت کا بھی ذکر ہے، نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور ان کی آل کا بھی ذکر ہے۔ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک کا بھی ذکر آتا ہے، ان پر بھی درود بھیج، نبی پاک کی آل پر بھی بھیج، یعنی کہ اہل بیت پر بھی بھیج، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجے اور ان کی آل پر بھی بھیج۔ اللہ والوں، اس لیے ہمیں اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ لوگ درود ابراہیمی کو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 7 بار بھی، 21 بار بھی، جتنی آپ کی محبت ہے نبی پاک سے اتنی بار نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا ملاحظہ کریں۔ دیکھیں، آپ لوگ وظیفہ سمجھا کریں، عمل کرنا صرف یہ نہیں کہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، وظیفہ سمجھ لیا، اپنے پاس لکھ لیا، چاند دکھا، آپ نے عمل کرا۔ اللہ والوں، بات صحیح ہے، لیکن سمجھیں جو اتنی بڑی ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ تڑپ، وہ اپنے اندر شعلہ، اپنے اندر وہ محبت آپ لوگ پیدا کریں، کہ جس محبت کو پیدا کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وظیفہ جب کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ روحانیت آپ کو ملے گی، وہ نورانیت آپ کو ملے گی، جو آپ لوگ روحانیت ابھی اس وقت اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں نا، اللہ والوں، یہ غیبی مدد ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ جب ہم لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کے بندوں کا ذکر کرتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی وہ روحانیت بنی نہیں؟ بے شک بن گئی ہوگی۔ بس ہمیں جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں سے تھوڑا دور ہونا پڑے گا، اور نبی پاک کی آل پر ہمیں ادب کے ساتھ ہمیں درود بھیجنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ بڑا درود پاک نہیں پڑھنا چاہتے، درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے، تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھیے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے اندر بھی نبی پاک پر بھی درود جائے گا اور نبی پاک کی آل پہ بھی درود جائے گا۔ ویسے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرا ہوا عمل جو آپ چاند دیکھ کے پڑھتے تھے، آپ 3 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھتے تھے، 3 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ جب بھی چاند طلوع ہوتا تھا آپ اس طرح سے چاند کا استقبال کرتے تھے، قرآن پاک کی پہلی سورت پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہلی سورت ہے جسے ام الکتاب، سورۃ الشفا اور سورۃ الفاتحہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اور بہت سارے نام ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ اب اللہ والوں، ملاحظہ کریں کہ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। ये एक बार हो गया। इस तरीके से 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है, यानी दूसरी बार भी आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आप पूरी सूरत पढ़ लेंगे। आमीन भी कहना है। और कोशिश करें एक दूध का गिलास वो अपने पास रख लें, दूध का गिलास अपने पास रखें और उसके ऊपर फूंक मार दे, दम कर दें, या होठों के करीब करके, और फिर आप लोग पढ़ें कि आपकी सांसें और आपकी आवाज़ और जो मुंह से निकलने वाली हवा होती है वो उस दूध पे लगती रहे और उसके अंदर बरकतें शामिल होती रहें। अल्लाह वालों, ये इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। पानी अगर मुयस्सर हो पानी रख लें, क्योंकि दूध महंगा है भाई, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि दूध रख लें अपने पास। बहुत ज़्यादा फ़ायदे, सेहत भी मिलेगी और अपने जो आपके जिस्म के जरासीम है वो भी मरेंगे। बहुत सारी इसकी बरकत हैं। मैं बताना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लिहाजा आप लोग ज़रा बस ये समात करें कि अमल दूध पे करना है। बस ये बता रहा हूँ, दूध पे कर लें या पानी पे कर लें, दूध पे करेंगे ज़्यादा फ़ायदा है। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, ज़रा इस अमल को भी मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए, इसको पढ़ना है, इसकी एक तरतीब है, तरतीब को समझें। तरतीब जब तक कि नहीं समझेंगे वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरह से 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपने पहले 99 टाइम्स पढ़ना है, 99 बार पढ़ना है। जब आखिरी दाना रह जाए तस्बीह का, तस्बीह में पढ़िएगा, जब आखिरी दाना रह जाए तो फिर आप लोगों ने पूरा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब जो लोग स्किप करके देख रहे हैं उनके समझ में नहीं आएगा, वो लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की पूरी तस्बीह पढ़ लेंगे, लेकिन आखिरी दाने पर जो 99 जो 100वां दाना है, देखें इसकी तादाद कम ज़्यादा ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, इतनी बार ही पढ़ना जो आपको बताया जा रहा है। 99 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है और 100वें दाने पर आप लोगों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अपने मकसद को जहन में रख के, जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, जिस मकसद के लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं, उसको अपने जहन में रख कर पढ़िएगा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे जो अमल करना है तस्बीह के 10 दानों पर, यह अमल बहुत ख़ास अमल है, ये वजीफ़ा भी बहुत ख़ास है। और आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ, देखिए सूरतुल तौहीद कहा जाता है और ये खालिस अल्लाह पाक की वहदानियत को बयान करती है। ये अल्लाह पाक की शान में नाजिल हुई। अल्लाह पाक ने अपना तारुफ सूरतुल इखलास के ज़रिए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने अपना जो तारुफ है वो करवाया है। अब सूरतुल इखलास का तर्जुमा अगर हम लोग समात करें तो क्या है, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब तुम फरमा दो कि वो अल्लाह एक है, तुम फरमाओ कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी जोड़ का, देखिए कुफू कहते हैं जोड़ को, जो जोड़ का होता है ना, हम बाज़ वक़्त कॉम्पिटिशन करते हैं कि मैं अपने भाई से आगे निकल जाऊं, तो जोड़ का बराबर का कोई भी नहीं। आसान अल्फाजों में बता दूं कि कुफुवन अहद, कोई कुफू का नहीं, कोई जोड़ का नहीं। जिस तरीके से हम लोग रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो हम लोग जोड़ का ढूंढते हैं कि रिश्ता जोड़ का मिल जाए, तो अल्लाह पाक की जोड़ का कोई भी नहीं। अल्लाह पाक बहुत बुलंद है। अल्लाह पाक ने ये इस सूरत के तहत इरशाद फरमा दिया। इसे सूरतुल तौहीद भी कहा जाता है, इसे सूरतुल इखलास भी कहा जाता है। इस तरीके से आपने 10 बार पढ़नी है, इंशाअल्लाह 10 बार पढ़नी है। और आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ भी पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाह के अलावा भी पढ़ सकते हैं। आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है तस्बीह के 10 दानों पर, गलती ना हो। 11वें दाने पर नहीं पढ़नी और 9 तक नहीं पढ़नी। 10 बार जो आपको क्वांटिटी बताई है उतनी ही बार आपने पढ़नी है। और जो दूध है उस पर दम कर दें, जो दूध आपके पास सामने रखा हुआ है उस पर आप लोग दम कर दें। और उसके बाद फिर आप लोगों ने चौथा और आखिरी अमल जो करना है वो शुक्र का अमल है। देखिए अल्लाह पाक को शुक्र अदा करने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। जो बंदा अल्लाह पाक के लिए शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक वो बहुत खुश होता है उस शुक्र अदा करने वाले के साथ, वो शुक्र वाला मामला फरमाता है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी,
الحمدللہ یا ربی، جب آپ لوگ زمین پر الحمدللہ یا ربی پڑھیں گے تو پھر آسمان سے جواب آئے گا، ندا آئے گی، یا عبدی، اے میرے بندے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس تسبیح کو الحمدللہ یا ربی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اے میرے اللہ، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ جب ہم زمین پر یہ بات پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو آسمان سے رب العزت جواب ارشاد فرماتا ہے کہ یا عبدی، اور اللہ پر خوش ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اللہ والوں، اور آپ نے الحمدللہ یا ربی کو صرف 11 بار 11 ٹائمز 11 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، نبی پاک کے اہل بیت کے لیے بھی، یہ ہمیں ان کے صدقے ہماری تمام، چلے میں آپ کے لیے اجتماعی دعا کر دیتا ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ، امام حسین کی قربانی کا واسطہ، ان کے اس آخری سجدے کا واسطہ جو انہوں نے تیر اور نیزوں کے جو بے شمار ان کے جسم پر تھے، زخم تھے، اس کا واسطہ، اس سجدے کا واسطہ، میرے مولا ہماری خطاؤں کو مت دیکھ، میرے مولا ہماری خطاؤں کو مت دیکھ، تو یہ دیکھ ہم لوگ کن کو مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، نبی پاک کی قربانیاں دیکھ، نواسے رسول کی قربانیاں دیکھ، میرے مولا صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہماری تکلیفوں کو، تنگ دستیوں کو، دردوں کو، ہم سب کو میرے مولا ہمیں معاف کر دے، اور ہماری جو ہے ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے، ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما، ہماری بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی مصیبتیں تیری صرف ایک کن کی محتاج ہیں میرے مولا، جو بے گھر ہیں، جو کرائے پر رہتے ہیں، میرے مولا ان کا ذاتی گھر کروا دے، میرے مولا جو لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں ان کے گھر پہ اچھا سولر سسٹم لگوا دے، میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں میرے مولا سر کے آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دربار میں بلا لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، دین اسلام کے جو بھی مجاہدین ہیں، جو بھی مجاہد ہیں میرے مولا، جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان تمام مجاہدین کی حفاظت فرما، غیب سے مدد فرما، آمین ثم آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی گئی اور جو لوگ دعا میں شامل ہوئے، جتنے زیادہ آمین ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوں گے، اللہ پاک ہمارے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ کامیابیوں کا، اور اتنی بڑی ہمارے لیے جو ہے یہ کامیابیاں ہو جائیں گی، کیونکہ اجتماعی دعاؤں کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔